مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آج ہم سب مل کر پرانے عہد نامہ میں سے دانیل کی معرفت لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ مسیح میں میرا عزیزو، عبرانی میں دانیل کا مطلب ہے خدا میرا منصف ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اگر دانیل کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کے خلاصہ مضامین پر غور کریں تو ابواب 1 سے 6 کے مشمولات زیادہ تر تواریخی ہیں، جن میں دانیل اپنا ذکر ذائقہ غائب میں کرتا ہے۔ پہلے باب میں اس کے یہودا سے ملک بابل کو اسیر کر کے لے جانے اور وہاں سرفراز کیے جانے کا بیان کیا گیا ہے۔ اگلے 5 ابواب میں وہ کئی بادشاہوں کے درباروں میں وزیر اعظم اور خوابوں کی تعبیر کرنے والے کی حیثیت سے سرگرم عمل نظر آتا ہے۔ ابواب 2، 4 اور 5 کی روایتوں اور بائبلی بادشاہوں نبوکدنضر اور بیلشفر کو دی گئی تھی، جن میں غیر قوموں کے بادشاہوں اور سلطنتوں کے مقدر کا مکاشفہ تھا۔ 5ویں باب کے آخر میں دارا مادی کے بابل کو محصور کر لینے کا ذکر ہے، جس کے بعد دانیل کے مسلسل اثر و نفوذ اور اس کی جان لینے کے منصوبوں کا ذکر ہے۔ یہ فصل اس کے موجزانہ طور پر بچ نکلنے کے ساتھ ہی ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے: پس یہ دانیل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ ابواب 7 سے 12 میں تاریخی پس منظر یکسر اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب دانیل ذائقہ متکلم میں گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ وہ ان روایتوں کا ذکر کرتا ہے جو اسے ملی، جن میں غیر قوموں کے مقابلے میں اسرائیل کے مستقبل کی عظمت کی جھلک پائی جاتی ہے۔ بہرحال داؤد بادشاہ کا دوسرا بیٹا، جو کہ پہلا تواریخ 3 باب 1 آیت اور دوسرا سیموئیل 3 باب 3 آیت میں اس کا نام کلیاب بتایا گیا ہے۔ اسیری سے رہائی کے بعد کا ایک کاہن جس کا ذکر عزرا 8 باب اس کی 2 آیت میں اور نہمیہ 10 باب اس کی 6 آیت میں بھی اس کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ دانیل کی کتاب کا اسیر نبی، یہ نبی یوسیہ کی اصلاحات کے زمانے میں یہودیہ کے ایک غیر معروف معزز خاندان میں پیدا ہوا، کیونکہ یہ یہودیوں کی پہلی اسیری کے وقت ان چیدہ نوجوان اسیروں میں سے تھا جنہیں نبوکدنضر 605 قبل مسیح شاہ یہویاکین کی سلطنت کے تیسرے سال بابل اسیر کر کے لے گیا۔ اس تاریخ اور در حقیقت تمام بیان پر ہی بڑی سخت نکتہ چینی کی جاتی رہی، لیکن دانیل کی تاریخ اس بابلی دستور کے مطابق ہے جس میں بادشاہ کی حکومت کے سالوں کا شمار بادشاہ کی تخت نشینی کے بعد کے سال سے کیا جاتا تھا۔ دانیل کو 3 سال تک کسدیوں کے علوم میں تعلیم دی گئی اور اس کا بابلی نام بیلتشفر تھا، اور اس کی جس کا معنی ہے اس کی زندگی کی حفاظت کر یہ رکھا گیا، اور جو کہ ایک بت کا نام تھا۔ یہ بیلتشفر جو ایک بت کا نام تھا، لیکن دانیل اور اس کے دوست اپنے آباء و اجداد کے ایمان پر قائم رہے اور بڑے ادب سے شاہی خوراک کھانے سے انکار کر دیا۔ پہلے باب اس کی 8 آیت میں اس خوراک میں بت پرستی کا عنصر شامل تھا، جو احبار کی کتاب میں مندرج طہارت کی شریعت کے خلاف تھا۔ اس کے صلے میں خدا نے انہیں اعلیٰ ترین دانش عطا کی اور انہیں حکومت میں حکیم مقرر کیا۔ علاوہ ازیں دانیل کو رویا اور خوابوں کی تعبیر کرنے کی نعمت بھی دی گئی، جو کہ 1 باب 17 آیت میں اس کو صاف بیان کیا گیا۔ دوسرے سال کے آخر میں 602 قبل مسیح نبوکدنضر نے کسدی حکیموں کو بلوایا، جو اپنے منصب کے باعث غیب کی باتیں بتانے والے کاہن بن گئے تھے، اور تاکہ وہ خواب اور اس کی تعبیر بتائیں جو اس نے گزشتہ رات دیکھا اور جس کے باعث وہ نہایت پریشان تھا، لیکن وہ بتا نہ سکے۔
यूं रोहियत और जादूगरी और नजूम के फरेब का भांडा फूट गया। लेकिन जब उन पर कत्ल का हुक्म हुआ तो इस सज़ा में दानियल और उसके साथियों को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन आसमान का खुदा जो राज की बातें आश्कारा करता है, उसने उसने ख्वाब और उसकी ताबीर बताने के लिए दानियल की दुआ सुनी। दानियल ने बादशाह का ख्वाब बता दिया कि उसने 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एक मूरत देखी है जो दुनिया की 4 अजीम हुकूमतों जो कि बाबली, फारसी, यूनानी और रूमी को जाहिर करती है, और इनके बाद खुदा के अलमसीह की अब्दी बादशाहत शुरू होगी। इस पर नबूकदनज़र ने दानियल को फौरन ही अपने हकीमों पर सरदार मुकर्रर कर दिया। ये जाहिर नहीं होता कि वो बुत परस्त काहिन बन गया था। ये 2 बाब उसकी 48 आयत से ये जाहिर नहीं होता कि वो बुत परस्त काहिन बन गया, लेकिन जैसा कि बाज़ लोग दानियल की तारीख को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। नीज़ बादशाह ने उसे सूबे का गवर्नर भी मुकर्रर किया, लेकिन बाद में दानियल ने इस मनसब पर अपने तीनों दोस्तों को मुकर्रर कर दिया। नबूकदनज़र की बादशाहत के आखिरी सालों में दानियल की जुर्रतमंदी जाहिर होती है। जब उसने बादशाह को कटे हुए दरख्त के ख्वाब की ताबीर बताई, उसने बड़ी होशियारी से अपने मुतलिक अलनान आका को बताया कि गुरूर के बायस 7 दौरों के लिए उसकी इंसानी समझ और याददाश्त छीन ली जाएगी और वह हिमानों की मानद बन जाएगा। उसने कहा कि हक ताला इंसान की मुमलिकत में हुक्मरानी करता है। बादशाह नबूकदनेस्सर के सबकदोश होने और उसके बेटे बेलशफर के शाही तख्त पर बैठने के बाद 552 क़िबल मसीह में दानियल को 4 हिमानों का रोया मिला, जो नबूकदनज़र की मूरत के 4 हिस्सों पर मुश्तमिल मूरत के ख्वाब से मिलता जुलता था। फिर खुरस बादशाह 550 क़िबल मसीह में मादी और फारसी रियासतों के अलहाक और बाबल के बढ़ते हुए ज़वाल के वक्त दानियल को फारस और यूनान के बारे में मेंढे और बकरे का रोया मिला, जो अंताकस चहारम तक जाता है। 12 अक्टूबर 539 क़िबल मसीह को खुरस बादशाह के सिपहसालार गोबरियास ने कसदियों की फौज को शिकस्त देने के बाद बाबल के शहर पर कब्जा कर लिया। फिर खात्मे से ज़रा पहले बेलशफर के दरबार में नापाक ऐशो इशरत के दौरान दानियल को दीवार पर नविश्ता पढ़ने और उसकी ताबीर करने के लिए बुलाया गया। उसने बेधड़क मायूस शहजादा को उसकी सज़ा सुना दी। उसने मादी फारस फतह की पेशनगोई की। उसी रात बेलशफर के महल पर कब्जा कर लिया गया और उसे कत्ल कर दिया गया। जब दारा मादी को खुरस ने बाबल का बादशाह मुकर्रर किया तो उसने फौरन दानियल को तलाश किया और उसे अपने 3 वजीरों में से एक मुकर्रर किया। जो चूँकि वो दूसरों पर फजीलत रखता था, इसलिए उसने उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार मुकर्रर करना चाहा। दानियल के हासिद साथियों ने उसमें कोई कसूर पकड़ने में नाकाम रहने के बाद उसको माजूल कराने के लिए बादशाह से फरमान जारी कराया कि कोई शख्स भी 30 दिन तक दारा के सिवा किसी और हस्ती से ना तो दुआ कर सकता है और ना दरख्वास्त। जल्द ही दानियल अपने खुदा से दुआ करता हुआ पकड़ा गया और जैसा कि फरमान में कहा गया था, दारा को उसे शेरों की मांद में डालना पड़ा, लेकिन खुदा ने अपने वफादार खादम के लिए मुदाखलत की और शेरों के मुंह बंद कर दिए। लेकिन जब उन हासतों को उनके सामने फेंका गया तो उन्होंने उन्हें फौरन फाड़ खाया। दारा बादशाह के इसी पहले साल में बाबल की 70 बरस की असीरी ख़त्म हुई और जिब्राइल फरिश्ते ने दानियल की दुआ और इकरार का जवाब दिया और उस पर जाहिर किया कि यरूशलेम को दोबारा तमीर करने के फरमान से लेकर अलमसीह की मौत और इसराइल को खुशखबरी देने तक 70 हफ्ते होंगे। बस ये दानियल दारा की सल्तनत और खुरस फारसी की सल्तनत में कामयाब रहा। दानियल की ज़िंदगी के बयान शुदा वाक़यात में से आखिरी वाक़या खुरस के 3रे साल 536 क़िबल मसीह में वक़ू में आया, जब उसने एक दहशतनाक रोया में देखा कि मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल बुत परस्त दुनिया की शैतानी क़ुव्वतों का मुकाबला कर रहा है और दुनिया की तारीख का धारा अंताकस चहारम की एज़ारसानी और आखिरी ज़माने के मुखालिफ
مردوں کی قیامت اور آخری عدالت کے درمیان بہہ رہا ہے۔ رویا اس یقین دہانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ جب یہ واقعات رونما ہوں گے، اگرچہ دانیل اس وقت زندہ نہیں ہوگا، تاہم اسے دنیا کے اختتام پر اس کا اجر دیا جائے گا۔ یوں اس نے 70-80 سال کے درمیان اپنی سوانح حیات اور الہامی دستاویز کو مکمل کیا۔ دانیل نبی کی مستند تاریخی داستان کی نہ صرف مسیح کے الفاظ ہی سے تصدیق ہوتی ہے بلکہ متی 24 باب 15 آیت اس کے ہم عصر نبی نے اس کی راست بازی اور دانش کا جو حوالہ دیا اور اس کی گواہی سے بھی جو لوگ کلام مقدس کی سچائی کے قائل ہیں، وہ دانیل میں ناپاکی سے علیحدگی اور یہاں سمجھوتہ نہ کرنے کی ہمت، اس کی دعا میں تاثیر اور اس کے ساتھ وفاداری دیکھتے ہیں، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ اگر ہم دانیل کی پیش گوئیوں پر غور کریں تو مکاشفات کی یہ اہم کتاب نبوکدنضر کے عہد سے شروع کر کے مسیح کی آمد ثانی تک یہودی اور غیر قوم تاریخ کی سمت متعین کرتی ہے۔ خداوند یسوع کے زیتون کے پہاڑ کے وعظ، پالوس رسول کی گناہ کے شخص کی تعلیم اور مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کی نبوتوں کی تفہیم نہایت ضروری ہے۔ اس کتاب کی الہاتی حیثیت بھی نہایت پائے کی ہے، کیونکہ اس میں فرشتوں اور قیامت کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ وہ اصحاب جو اس کتاب کے سن اور مصنف کے ضمن میں راسخ اعتقاد خیال کے حامی ہیں، ان کے درمیان اس کتاب کی نبوتوں کے متعلق دو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف کچھ مفسرین دانیل کی بڑی مہرت، 4 جانداروں اور 70 ہفتوں کو مسیح کی پہلی آمد اور اس سے متعلقہ واقعات پر منطبق کرتے ہیں، کیونکہ وہ کلیسیا میں جو نیا اسرائیل ہے، خدا کے یہودیوں سے یعنی پرانے اسرائیل سے وعدوں کی تکمیل دیکھتے ہیں۔ یوں وہ پتھر جو مورد سے ٹکراتا ہے وہ مسیح کی پہلی آمد اور کلیسیا کی بتدریج ترقی ہے۔ ان کے خیال میں چوتھے جاندار کے 10 سینگوں سے مراد ضروری نہیں کہ بادشاہ ہی لیے جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ چھوٹا سینگ کوئی انسان ہو، اور یہ جملہ کے ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک کی تشریح بھی تمثیلی پیرائے میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح 70 کے عدد کو بھی علامات سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ علامتی عرصہ مسیح کے صعود کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اور مسیح کے صعود تک اس کے 6 مقاصد کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ مسیح کی موت کے باعث ہی یہودی قربانیاں اور تپاون منسوخ ہو گئے، اور اس اجاڑنے والے سے مراد تیتس رومی ہے جس کے ہاتھوں یروشلم کی بربادی ہوئی۔ تاہم دیگر مفسرین ان نبوتوں کی تعویل کرتے ہوئے ان کی تکمیل مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ بتاتے ہیں، جس میں قوم اسرائیل ایک بار پھر نسل انسانی کے ساتھ خدا کے سلوک میں منفرد مقام حاصل کرے گی۔ ان مفسرین کے مطابق دانیل باب 2 کی بڑی مہرت شیطان کی زیر حکومت دنیا کی بادشاہیت کی نمائندگی کرتی ہے، جو مکاشفہ جس کا ذکر مکاشفہ 11 باب اس کی 15 آیت میں بہت اچھے سے بیان کیا گیا، جو بابل، مادی، فارس، یونان اور روم کی صورت میں ہے۔ اس روم کی بادشاہت کسی نہ کسی شکل میں زمانوں کے آخر ہونے تک قائم رہے گی۔ اس بے دین سلطنت میں آخر 10 بادشاہ بیک وقت نمودار ہوں گے، جنہیں خداوند یسوع مسیح اپنی دوبارہ آمد پر تباہ کر کے زمین پر اپنی سلطنت قائم کریں گے، جو ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام روئے زمین میں پھیل گیا۔ دانیل باب 7 میں ان 4 سلطنتوں کو 4 جانداروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چوتھا روم میں 10 سینگ رکھتا ہے، جو مورد کے پاؤں کی انگلیوں سے مشابہ ہے۔ تاہم دوسرے باب پر اضافہ یہ بھی ہے کہ اس میں مخالف مسیح کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو 11واں سینگ ہے۔ وہ دوسروں میں سے 3 کو اکھاڑ پھینکتا ہے اور ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک مقدسوں کو اعزاز دیتا ہے۔
اس فقرے سے مراد 3.5 برس ہیں جو مکاشفہ 12 باب اس کی 14 آیت میں اور 13 باب اس کی 5 کے ساتھ موازنہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ مخالف مسیح جس میں 4 سلطنتوں اور 10 بادشاہوں کی طاقت جمع ہوگی، جس کا ذکر مکاشفہ 13 باب اس کی 1 اور 2 آیت میں بھی اچھے سے بیان کیا گیا ہے، اور دانیل 2 باب اس کی 35 آیت میں بھی بیان کیا گیا کہ اس کی تباہی اس کے ہاتھوں انجام پائے گی، جس کی صورت آدم ذات کی سی ہے اور جو آسمان کے بادلوں میں آتا ہے۔ دانیل 8 باب 9 آیت میں اور مباد کا چھوٹا سنگ 7 باب اس کی 24 آیت میں مابعد میں مذکورہ سنگ نہیں ہے جو مخالف مسیح ہے، کیونکہ وہ چوتھی سلطنت سے نہیں بلکہ تیسری سلطنت کے 2 ٹکڑے ہو جانے سے نمودار ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے دانیل باب 8 کا چھوٹا سنگ انتاکس تھا جو اسرائیل کا اعزا رسان تھا۔ میری ذاتی رائے میں نبوتی اعتبار سے یہ چھوٹا سنگ زمانوں کے تمام ہونے سے پہلے شمال کے بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے جو مخالف مسیح کا حریف ہوگا۔ 70 ہفتوں کی نبوت بابل میں زمانوں کے آخر ہونے کے باب میں بڑی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے خیال میں یہ برس ارتششتہ اول کے یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کے فرمان اور سے شروع ہو کر 1000 سالہ بادشاہت کے قیام پر ختم ہوتے ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ 79ویں ہفتے کے اخیر اور 70ویں ہفتے کے آغاز کے درمیان ایک طویل مدت حائل ہے، کیونکہ خداوند نے اجاڑنے والی مکروہ چیز کو زمانہ کے بالکل آخر میں رکھا ہے، اور ایسے طویل وقفے عہد عتیق کی نبوتوں میں عام پائے جاتے ہیں جو اصحاب 1000 سالہ بادشاہی سے قبل اعزا رسانی کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک یہ عرصہ مسیح کی آمد ثانی کے بعد 7 سال کا عرصہ ہے، جس میں مخالف مسیح ساری دنیا کو محکوم کر لے گا اور مقدسین کو اعزا دے گا۔ دانیل 11 باب اس کی 2 آیت میں 4 فارسی بادشاہوں جو کہ چوتھا اکسویرس ہے، اسکندر اعظم اور مختلف سلوکی اور بطلمسی بادشاہوں کے عروج کا ذکر ہے، جن میں آخری انتاکس تھا جس کے مظالم نے مکابیوں کی جنگ کو ہوا دی۔ آیت 35 کے دوسرے حصے کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں سے زمانوں کے آخر کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے مخالف مسیح نمودار ہوتا ہے اور پھر شمال کا آخری بادشاہ، جس کے متعلق بعض 1000 سالہ بادشاہی سے قبل اعزا ثانی کے قائل علماء کا خیال ہے کہ وہ اسرائیل کے پہاڑوں پر معجزانہ طور پر تباہ ہونے سے قبل وقتی طور پر جنوب کے بادشاہ اور مخالف مسیح کو کچل دے گا۔ اس عرصے سے مخالف مسیح مہلک ضرب سے صحت یاب ہو جائے گا اور دنیا پر اس کی حکمرانی کا دور شروع ہوگا۔ بڑی مصیبت جو 3.5 برس تک رہے گی وہ مکائل فرشتہ کی شیطان کی آسمانی فوجوں پر غلبہ پانے کے بعد ہی شروع ہو جائے گی، اور یہ بڑی مصیبت اس میں کام آنے والے مقدسوں کی قیامت پر موقوف ہو جائے گی۔ اگرچہ مصیبت کا یہ وقت صرف 1260 دنوں پر مشتمل ہوگا، لیکن مزید 30 دن بھی ہوں گے تاکہ ہیکل کی تقدیس اور بحالی کا کام انجام دیا جا سکے، اور پھر مزید 45 روز کے بعد 1000 سالہ بادشاہت کا بابرکت دور شروع ہو جائے گا، جس کا ذکر 12 باب اس کی 12 آیت میں اچھے سے بیان کیا گیا۔ میرے عزیزو، مختصر طور پر دانیل کی کتاب اس زمانے میں لکھی گئی جب یہودی ایک بت پرست بادشاہ کی ماتحتی میں سخت اذیتیں اور ظلم برداشت کر رہے تھے۔ مصنف واقعات اور رویاؤں کے بیان کی مدد سے اپنے زمانہ کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہمت بندھاتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے کہ خدا ظالموں
اور ستمگروں کو گرائے گا اور اپنے لوگوں کی خود مختار حکومت بحال کرے گا۔ اس کتاب کے 2 بڑے حصے ہیں، چند واقعات جن کا تعلق دانیال اور اس کے کچھ جلا وطن ساتھیوں سے ہیں۔ وہ خدا پر ایمان اور اس کی فرما برداری کے وسیلہ سے اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں۔ یہ واقعات بابل اور فارس کی سلطنتوں کے دور میں ہوئے۔ رویاؤں کا سلسلہ جو دانیال نے دیکھا، جن میں علامتوں کی مدد سے یکے بعد دیگر کئی سلطنتوں کے عروج اور زوال کو پیش کیا گیا ہے۔ ان کا آغاز بابل سے ہوتا ہے اور نبوت سے بتایا گیا ہے کہ بت پرست ظالم زوال پذیر ہوں گے اور خدا کے لوگ فتح یاب ہوں گے۔ میرے عزیزو، مصنف ہم سب کو حوصلہ دے رہا ہے، امید دلا رہا ہے، ہمت دے رہا ہے، اور کہ ہم ناامید نہ رہیں، کیونکہ خدا ظالموں، بت پرستوں اور ستمگروں کو اپنی پکڑ میں ضرور لے گا اور اپنے وفادار لوگوں کی زندگیوں کو ضرور خوشحالی، امن، چین اور بحالی، فتح یابی عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے خدا پر ایمان اور فرمانبرداری و وفاداری رکھنے کی ضرورت ہے۔ تبھی خدا ہمیں اپنی نئی زمین، نئے آسمان میں جگہ دے گا۔ اس لیے ہمیں ناپاکی سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی اور پاکیزگی کی راہ اپنانی ہوگی، اور دعا مسلسل بلا ناغہ کرتے رہنا ہوگا۔ بائبل کی سچائیوں پر ایمان رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ تبھی ہم اس کے نزدیک جا سکتے ہیں، جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے۔ خدا ہم سب کو گناہوں سے دور رہنے اور خدا کے وفادار اور فرمانبردار بننے اور ایمان میں مضبوط بننے کے قابل بنائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔